بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء عاملہ وہ اسماء جو عمل کرنے والے ہیں، ان میں سے اب تک ہم کچھ اسماء کو سمجھ چکے، جن میں ہم نے اسماء شرطیہ کو سمجھا۔ نمبر 2، اسماء افعال کو سمجھا۔ نمبر 3، اسم مفعول کو سمجھا۔ نمبر 4، اسم فاعل کو سمجھا۔ آج کے سبق میں اسماء افعال میں سے ہم صفت مشبہ کو سمجھیں گے۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ صفت مشبہ کا عمل کیا ہے؟ صفت مشبہ کس سے بنتی ہے؟ صفت مشبہ کا استعمال وہ کیا ہے؟ صفت مشبہ کا معمول کیسا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات وہ ہے ترجمہ، اس کا کیسے کریں گے، ترکیب وہ کیسے کریں گے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جانیں گے، سمجھیں گے۔ پوری توجہ سے سبق کو شروع سے آخر تک سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلی بات، صفت مشبہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ تو صفت مشبہ جیسے آپ نے اسم فاعل اور اسم مفعول کی تعریف کی، تو صفت مشبہ بھی اسی طرح وہ اسم مشتق ہے۔ یہ سارے جتنے بھی ہم اسماء عاملہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب کے سب اسماء مشتقہ ہیں۔ وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع لازم سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کہہ لیں، یا جسے مصدر لازم سے بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع لازم یا مصدر لازم کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے، تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جو مصدری معنی کے ساتھ ہمیشہ یا دیر تک متصف ہو۔ یہ ہمیشہ اور دیر والا لفظ اسے ضرور ذہن نشین کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات کہ صفت مشبہ فعل مضارع لازم سے بنتا ہے، یہ متعدی سے نہیں بنتا۔ فعل مضارع لازم یا مصدر لازم، یعنی لازم افعال کا جو مصدر ہے، یہ دونوں وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیونکہ ہم صفت مشبہ یا تو بنائیں گے ثلاثی مجرد سے، تو پھر وہاں مصدر لازم سے بنے گا، یا غیر ثلاثی مجرد سے بنائیں گے۔ عموماً یہ ثلاثی مجرد سے ہی بنتی ہے، تو پھر فعل مضارع لازم سے۔ یہ جو اسماء مشتقہ ہے نا، اسماء مشتقہ، ان کے بارے میں نحویوں کا قول جو اسماء اور افعال کے بنانے کا ہے، مثلا یوں تقسیم کی جاتی ہے کہ مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے، فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے، اور باقی جتنے بھی افعال آتے ہیں، افعال اور اسماء مشتقہ، وہ سارے کے سارے فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ اس لیے جو نحوی کہتے ہیں مصدر سے یہ سارے بنتے ہیں، وہ مصدر تعریف میں لاتے ہیں جو کہتے ہیں اس طرح ترتیب ہے، وہ فعل مضارع کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے صفت مشبہ میں، ہم سے کوئی پوچھے کہ اس میں فاعل
اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے؟ صفت مشبہ میں فرق تو آپ اسے بتا سکیں کہ اس میں فاعل کے اندر معنی مصدری معنی بطریق حدوث ہوتا ہے. حدوث کا معنی کہ اس کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہوگا. ماضی کے ساتھ ہوگا تو مضارع میں نہیں، یا مضارع کے ساتھ ہوگا. یہ ہے بطریق حدوث. جبکہ صفت مشبہ میں معنی مصدری، یہ دیکھیں مصدری معنی یا تو ہمیشہ ہوتا ہے یا دیر تک ہوتا ہے. ہمیشہ اگر ہو تو اس میں سارے زمانے برابر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک کے لیے ہے. لیکن اگر کسی انسان کے لیے بھی ہم صفت مشبہ کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا وصف اس آدمی کا دیر زمانے تک برقرار رہا. تو صفت مشبہ میں مصدری معنی وہ اس ذات کے ساتھ یا چیز کے ساتھ یا تو ہمیشہ ہوتا ہے یا دیر تک اس کے ساتھ برقرار رہتا ہے. جیسے بطور مثال کے آپ کہتے ہیں کریم. کریم عربی میں سخی کو کہتے ہیں. اب جو آدمی سخی ہوتا ہے یا تو اس کی سخاوت سدا اس کے ساتھ رہتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی. یہ صفت مشبہ ہے. ہمیشہ اس میں جو کرم ہے یہ مصدری معنی ہے کرم، جس کو سخاوت کہتے ہیں. جس شخص کے لیے ہم نے مثلا ہم نے کہا رجل کریم، تو جس شخص کے لیے ہم نے یہ کرم والا معنی بیان کیا تو یہ مصدری معنی اس شخص کے ساتھ یا تو ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی سخاوت اس سے جدا نہیں ہوتی، یا دیر تک اس کے ساتھ یہ متصف رہنے والی ہے. اب جب آپ نے صفت مشبہ کی تعریف کو سمجھ لیا، ایک اور مثال آپ دیکھ لیں. جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں زید حسن، یہ حسن بھی صفت مشبہ کا ایک وزن ہے. زید خوبصورت ہے، وہ حسن تب کہیں گے کہ حسن والا مصدری معنی زید کے ساتھ، زید حسن والے مصدری معنی کے ساتھ یا تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ چونکہ انسان میں ممکن نہیں تو مطلب ہے دیر تک کے لیے، کیونکہ آج حسن ہے کل کو ختم ہو جائے گا، لیکن ختم ہوتے ہوتے اسے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو دیر تک کے لیے یہ حسن والا مصدری معنی زید کے ساتھ قائم ہے. اس کی تعریف کو سمجھ لینے کے بعد دوسری بات صفت مشبہ کا عمل. جب آپ نے تعریف سمجھی تو تعریف کے ضمن میں ہمیں پتہ چل گیا، کیونکہ یہ بنتی ہے یا مصدر لازم سے یا فعل مضارع لازم سے، متعدی سے نہیں بنتی. تو یہ جب لازم سے بنتی ہے تو یہ عمل بھی فعل لازم والا کرتی ہے. اب فعل لازم کا عمل کیا ہے؟ جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا، فعل لازم کے عمل میں وہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے. یہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ 7 چیزوں میں ایک مفعول مطلق، یعنی 4 مفعول ہیں مفعول بھی کے علاوہ. مفعول لہو، ان سب کو ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں. مفعول بھی، مفعول معہو، 4 مفعول یہ ہیں. نمبر 5 حال، نمبر 6 تمییز، نمبر 7 مستثنی. تو فعل معروف فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ان 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے.
جو فعل معروف کا عمل ہے، فعل لازم کا عمل ہے، وہی عمل صفت مشبہ کا ہے. صفت مشبہ بھی یہی عمل کرتی ہے. لیکن فعل لازم اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں، جبکہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط بھی ہے. وہ کیا شرط ہے؟ صفت مشبہ کے عمل کی شرط. یہ تیسری بات. صفت مشبہ کے عمل کی شرط ہے کیا؟ صفت مشبہ کے عمل کی شرط یہ ہے، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھی نا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، وہ ہے 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد. یہاں حال اور استقبال والا لفظ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صفت مشبہ یا تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور ہمیشہ میں سارے زمانے برابر ہیں، یا دیر تک رہتی ہے، تو ہم اس میں کیا زمانہ بیان کریں گے. اس لیے یہی ایک شرط ذہن میں رکھیں کہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو. وہ 5 چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں. نمبر 1 مسند الیہ، خواہ وہ مبتدا کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں. جیسے اس کی مثال دیکھ لیں، ساتھ ساتھ مثالوں کے ذریعے بھی اسے سمجھتے جائیں تاکہ اجرا کرنا آسان ہو جائے. جیسے آپ کہتے ہیں زید حسن وجہہ، یہ مرفوع ہی آ سکتا ہے کیونکہ صفت مشبہ اپنے فاعل کو رفع دیتی ہے، مفعول تو اس کے بعد نہیں آ سکتا. اب اس کی آپ ترکیب کیسے کریں گے وہ بھی اچھی طرح دیکھ لیں. یہاں زید اسم ہے، جملے کی ابتدا میں ہے تو اسے کہتے ہیں مبتدا. صفت نے یہاں مسند الیہ پر اعتماد کیا ہے. حسن صفت مشبہ. وجہہ، دیکھیں یہاں اسم، اس کی اضافت ہے ضمیر کے ساتھ، ضمیر کی طرف. جب اسم کے ساتھ ضمیر ملتی ہے نا، مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. وجہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ. اس کا چہرہ، جو اردو میں اس کی علامت ہے نا کا، اس کا چہرہ، یہاں اس کی یہ علامت ہے. اب دیکھیے گا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل صفت مشبہ، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ یوں کریں گے کہ زید اس کا چہرہ حسین ہے، خوبصورت ہے. حسن کہتے ہیں نا خوبصورت کو. زید وجہہ، اس کا چہرہ خوبصورت ہے. آپ جانتے ہیں یا تو وہ سدا بہار خوبصورت ہی رہے گا، یا کم از کم خوبصورتی اس کی دیر تک اس کے ساتھ برقرار رہے گی. تو یہ مسند الیہ پر اس کا اعتماد ہے. نمبر 2، یا اس نے اعتماد کیا ہوتا ہے موصوف پر، جو ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول میں پڑھا، موصوف. جیسے اس کی بھی مثال دیکھ لیں، جاء رجل حسن وجہہ. یہاں غور کریں آپ، رجل بھی نکرہ ہے، حسن بھی نکرہ ہے. 2 نکرہ جمع ہو جائیں بغیر الف لام کے، اس کو کہتے ہیں موصوف صفت. تو صفت مشبہ سے پہلے موصوف ہے، اس نے موصوف پر اعتماد کیا ہے، موصوف کا سہارا لیا ہے. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ آیا ایسا شخص یا ایسا آدمی جس کا چہرہ خوبصورت ہے. حسن کا معنی خوبصورت، وجہہ یہ جب صفت بن رہا ہو تو اس کی، ویسے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس ایک مرد کا،
اس ایک کا، لیکن صفت کے بعد آئے یا اس میں موصول کے بعد آئے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہے. یہ صفت میں ایسا، یہ موصوف صفت کا ترجمہ ہے. اب یہاں اس کی ترکیب بھی آپ دیکھ لیں. ترکیب آپ سمجھ چکے ہوں گے. ترکیب میں سب سے پہلے ہے جاء، یہ فعل ہے. رجل موصوف ہے. حسن یہ پہلے صفت مشبہ. وجہہ مضاف مضاف الیہ اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل. جاء کا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جی یہ مثال تھی کہ صفت مشبہ نے موصوف کا سہارا لیے ہوئے ہو، پھر یہ عمل کرے گی جیسے یہاں اس نے موصوف کا سہارا لیا ہے. اسی طرح تیسری چیز تھی جس کا صفت مشبہ نے سہارا لینا ہے، وہ ذوالحال، یا یہ ذوالحال کا سہارا لیے ہوئے ہو. جیسے دیکھیے گا جاء زید حسنا وجہہ. آپ کے ذہن میں اگر کسی کے یہ سوال آئے کہ پیچھے بھی تو رجل تھا تو یہاں زید ہے، موصوف صفت بنائے. دیکھیے موصوف صفت کے لیے ضروری ہے یا دونوں نکرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہوں. یہاں زید معرفہ ہے، حسنا نکرہ ہے، اور دونوں کا ایک اعراب ہونا بھی ضروری ہے. جب معرفہ کے بعد نکرہ اس طرح منصوب آئے تو یا وہ تمییز بنتا ہے یا وہ حال بنتا ہے. یہاں یہ حال بن رہا ہے اور اس کا اعتماد ہے ذوالحال پر. ترجمہ آپ یوں کریں گے، آیا زید، یہ لفظی ترجمہ ہے. درا حال کے اس کا چہرہ خوبصورت ہے. درا حال کے یا اس حال میں کے، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس حال میں کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، یہ حال کا ترجمہ ہے. یا اس کے ترجمے میں جب کہ کا لفظ بھی آتا ہے، جب کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے. ترکیب واضح ہے. یہ فعل، اس سے پہلے ذوالحال بنائیں، حسنا صفت مشبہ، یہ اس کا فاعل، یہ دونوں مل کر حال، ذوالحال حال مل کر یہ فاعل. جاء کا فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. یہ تو تھا ذوالحال کے اوپر صفت مشبہ کا اعتماد اور سہارا. چوتھی چیز جو آپ نے وہاں پڑھی وہ تھو نفی، کہ یہ نفی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہو، اسے نفی کا اعتماد حاصل ہو. اس کی بھی مثال دیکھ لیں. جیسے ما حسن وجہ زید. یہاں غور کیجئے گا، ما حرف نفی ہے نہیں، حسن خوبصورت، وجہ چہرہ، زید زید. یہ چونکہ معرفہ ہے زید، اس سے پہلے بغیر الف لام کے نکرہ ہے تو یہ آپس میں بنے گے مضاف مضاف الیہ. زید کا چہرہ، زید کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، یہ با محاورہ ترجمہ. یہاں دیکھیں صفت مشبہ، اس سے پہلے ما حرف نفی آیا ہے، اس کے اعتماد پر صفت مشبہ یہاں عمل کر رہی ہے. ترکیب میں ما حرف نفی، اسے حرف نفی کہیں گے، باقی اور ترکیب میں اس کا کوئی کردار نہیں. یہ صفت مشبہ، وجہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر اس کا فاعل بن جائیں گے. فعل فاعل، یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ، یہ شبہ جملہ بن جائے گا. یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، جملے کے مشابہ ہوتا ہے. 4 ہو گئی. 5ویں صورت جس کے اوپر اس نے اعتماد کرنا ہے وہ ہے استفہام. اس کی مثال بھی سمجھ لیں. جیسے احسن وجہ
زیدن، سوالیہ جملے کے بعد آپ نے یہ سوالیہ علامت ضرور لگانی ہے. حسن وجہ زیدن، کا معنی کیا؟ حسن کا معنی خوبصورت، وجہ کا معنی چہرہ، زید کا معنی زید. کیا یہ چونکہ مضاف مضاف الیہ ہیں، کیا زید کا چہرہ خوبصورت ہے؟ صفت مشبہ کا ترجمہ آخر میں کریں گے. کیا زید کا چہرہ خوبصورت ہے؟ ترکیب اس کی واضح ہے، حمزہ حرف استفہام ہے اور ترکیب میں اس کا کوئی کردار نہیں. حسن صفت مشبہ ہے، وجہ زید مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے. یہ شبہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ استفہام انشاء کی قسم ہے. تو آپ نے سمجھ لیا صفت مشبہ کا عمل بھی، اور اس کے عمل کے لیے صرف ایک شرط ہے، 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اس نے سہارا لیے ہوئے ہو. وہ وہی 5 چیزیں ہیں جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں گزری. اگلی بات نمبر 4، صفت مشبہ کا استعمال. صفت مشبہ کا استعمال کیسے ہوگا، اسے کس کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو صفت مشبہ کا استعمال، یہ لفظ صفت نہیں ہے، یہ غلط ہے، صفت. اگرچہ ہم اردو میں لمبی تا کے ساتھ لکھتے ہیں، یاد رکھیں عربی میں گول تا سے پہلے ہمیشہ حرکت ہوتی ہے، سکون کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے فا کے اوپر آپ سکون نہیں پڑھیں گے. صفت مشبہ، صفت مشبہ کا استعمال کتنے طریقوں پر ہے؟ تو یاد رکھیے گا صفت مشبہ کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے. کون کون سی 3 طرح؟ نمبر 1، الف لام کے ساتھ، اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا. جیسے بطور مثال کیا آپ کہہ سکتے ہیں زید الحسن وجہہ. ترجمہ وہی، زید اس کا چہرہ خوبصورت ہے، لیکن یہاں صفت مشبہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے. نمبر 2، صفت مشبہ کا استعمال اضافت کے ساتھ. اضافت، یہ صفت مشبہ خود مضاف ہو رہی ہوگی. جیسے زید حسن الوجہ، حسن الوجہ، زید خوبصورت چہرے والا. یہ اصل میں وجہ ہی تھا، یہ آخر میں جو الوجہ ہے نا، اس پر جو الف لام آیا ہے یہ مضاف الیہ کے عوض ہے. اصل میں تھا وجہ ہی، زید اس کا چہرہ خوبصورت ہے. ترجمہ یوں ہی کریں گے، مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کی جگہ شروع میں الف لام لگا دی. یہ دوسرا استعمال ہے اضافت کے ساتھ. تیسرا استعمال الف لام اور اضافت کے بغیر، نہ ہی اس پر الف لام ہوگا اور نہ ہی اس کی آگے اضافت ہوگی. جیسے زید حسن وجہہ. اب یہاں دیکھیں حسن، یہ مضاف بھی نہیں کیونکہ مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں. تو یہ کل 3 صورتیں ہیں اس صفت مشبہ کے استعمال کی. صفت مشبہ کا معمول، جس پر صفت مشبہ نے عمل کرنا ہے، اس کا معمول کیسا ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس کا معمول کبھی مرفوع ہوتا ہے، نمبر 2 کبھی منصوب ہوتا ہے، نمبر 3 کبھی مجرور ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا اسے اچھی طرح سمجھیے گا. اس کا معمول جس پر اس نے عمل کرنا ہے، یہ مرفوع ہوگا کب؟ جب صفت مشبہ کا فاعل بنے گا.
اس وقت یہ مرفوع ہوگا. جیسے ابھی تک آپ نے بہت سی مثالیں دیکھ لیں. پھر دوبارہ دہراتا ہوں, زید حسن وجہہ. یہاں دیکھیں اس کا معمول ہے وجہ اور یہ مرفوع ہے وجہ. اس پر پیش پڑھ رہے ہیں. کیوں مرفوع پڑا؟ حسن ان کا فاعل ہونے کی وجہ سے. دوسری صورت, صفت مشبہ کا معمول یا منصوب ہوگا. یہ کب ہوگا منصوب؟ یہ منصوب تب ہوگا, یہاں دو صورتیں ہیں. یا تو اس کا معمول منصوب ہوگا, پھر وہ یا نکیرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا, یعنی اس کے بعد آنے والا اسم منصوب پڑھا جائے, وہ نکیرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. اگر نکیرہ ہو تو اس صورت میں وہ تمییز بنے گا, یعنی صفت مشبہ کے اندر ہوا ضمیر ہوگی, وہ ہوا ضمیر ممیز بنے گی, اور بعد میں آنے والا نکیرہ اسم اس کی تمییز بنے گا. پھر ممیز تمییز مل کر صفت مشبہ کا فاعل بنے گا. جیسے زید حسن وجہن. زید خوبصورت ہے با اعتبار چہرے کے. زید خوبصورت ہے کس اعتبار سے؟ چہرے کے اعتبار سے. یہ تمییز کا ترجمہ ہے. اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے کہ زید بن جائے گا مبتدا, حسن صفت مشبہ, اس میں ہوا ضمیر یہ ممیز, وجہن تمییز, ممیز تمییز مل کر صفت مشبہ کا فاعل. پھر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر زید کے لیے خبر بن جائے گی. یہ تب ہوگا جب اس کے بعد آنے والا منصوب نکرہ ہو, اور اگر وہ معرفہ ہے, یعنی صفت مشبہ کے بعد جسے ہم نے منصوب پڑھا وہ نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہے, تو پھر اسے منصوب پڑھیں گے مفعول کی مشابہت کی وجہ سے. گویا کہ وہ مفعول کی طرح ہے, اس لیے اسے ہم نے منصوب پڑھا. جیسے زید حسن الوجہ, اگرچہ یہ لازم سے بنتا ہے صفت مشبہ, لیکن بعد والے اسم کو منصوب مفعول بہ کی مشابہت کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے. تو پھر حسن یہ اگرچہ اس کا الوجہ ہی فاعل ہے, لیکن مفعول بہ کی مشابہت کی وجہ سے یہ منصوب ہے اور محلن مرفوع ہے, یعنی یہ محل رفع کا ہے. حسن کے لیے یہ فاعل بنے گا, اور حسن اپنے فاعل سے مل کر یہ زید کی خبر بن جائے گا. یہ منصوب کی دو صورتیں, لیکن عموماً نکرہ والی صورت آتی ہے. اس کے معمول کی تیسری صورت یہ مجرور ہوگا. اس کے معمول مجرور کب ہوگا؟ ابھی آپ نے مثالوں میں دیکھا جب صفت مشبہ مضاف ہو. جس وقت صفت مشبہ بطور مضاف کے استعمال ہو تو اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. جیسے آپ نے مثالیں دیکھ لیں, پھر بھی میں دوبارہ مثال ذکر کر دیتا ہوں. زید حسن الوجہ, حسن الوجہ یہ جو مجرور پڑا ہے اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, اگرچہ یہاں اضافت اس کی اپنے فاعل کی طرف ہے. تو صفت مشبہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے, ترکیب وہ ان مثالوں کے ضمن میں آپ سمجھ گئے. تو ابھی آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں چند ایک باتوں کو سمجھا جن کا میں خلاصہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. چاہیے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, پھر مختصر عبارت کو دیکھ کر ساری بحث
ذہن میں بٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے پہلے صفت مشبہ کی تعریف پڑھی کہ وہ فعل مضارع لازم سے بنتی ہے اور اس ذات پر دلالت کرتی ہے جس کے ساتھ مصدری معنی ہمیشہ یا دیر کے لیے قائم۔ دوسری بات آج کے سبق کی وہ ہے صفت مشبہ کا عمل۔ فعل لازم والا عمل ہے، فاعل کو رفع، 7 چیزوں کو نصب۔ آج کے سبق کی تیسری بات صفت مشبہ کے عمل کی شرط۔ صرف ایک شرط ہے، 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد۔ وہ 5 چیزیں آپ نے سمجھ لیں۔ نمبر 4 آج کے سبق کی چوتھی بات صفت مشبہ کا استعمال۔ میں نے بتا دیا کہ 3 طرح ہے، الف لام یا اضافت کے ساتھ، یا الف لام پلس اضافت، اور یہ صرف صفت مشبہ میں ممکن ہے، وگرنہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 5 صفت مشبہ کا معمول۔ صفت مشبہ کا معمول وہ کیسا ہوگا؟